مومن وہ ہے جس کی بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھے، جو سب سے بڑی گواہ، جو سب سے بڑی گواہ۔ تو میرے بچوں، مولا علی نے فرمایا کہ چوک سے بچو، بازار سے بچو، کہ دونوں ہی چیزیں انسان کو ذلیل کرتی ہیں۔ سرکار ساتھ میں آپ کے روزے پر جاؤ گے، کوئی نجف جائے گا، کوئی سامرا جائے گا، کوئی کربلا جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا سے پیار ہو، اس کے نواسے سے پیار ہو؟ یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری بھول ہے، مان لو اس دیکھے۔ دشمنوں کے شر سے بچو، پیار محبت کو فروغ دو آپس میں۔ اور میرے بچوں، اگر تم چاہتے ہو علم پہ جا کے دعا کرنے سے پہلے، تو پہلے اپنی ماں سے دعا لے لو۔ کتنے بچے یہاں پر موجود ہیں؟ خدا تمہاری فیملیوں کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اللہ جی، وہ ہمارے وکیل صاحب نے فرمایا، مولا علی کی 2 مصرے یہاں پر پیش کروں گا۔ 23 برس 3 ماہ قبلہ مولا علی نے گوشہ نشینی کی زندگی گزاری۔ میری بہنیں سنیں، 23 برس 3 ماہ مولا علی نے گوشہ نشینی۔ اگر سچ بولنا زیادہ شروع کرو گے نا تو تنہا رہ جاؤ گے۔ بھائی کمین تو یہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے پھٹے، تیرے کیوں سلامت ہے؟ تجھے بھی ایسے ہی کر دو۔ آج تک کوئی سمجھا کہاں، اے علی تیری تنہائیاں، اے علی تیری تنہائیاں۔ مصرع سنیے گا خدا، آج تک کوئی سمجھا کہاں، اے علی تیری تنہائیاں، اے علی تیری تنہائیاں، بس فقط ہے تیری رازداں، اے علی تیری تنہائیاں، بس اے علی تیری تنہائیاں۔ جگمگاتی نہ توحید میں، گر سمٹتی نہ توحید میں، آخرش پھر سمٹتی کہاں، اے علی تیری تنہائیاں، اے علی تیری تنہائیاں۔ اکیلے بیٹھے ہیں، تنہا بیٹھے ہیں، زوجہ اندر داخل ہوئی، کہتی ہے مولا علی سے، اے ابو الحسن، بیوی فاطمہ سرکار کہتی ہے، ابو الحسن مجھ سے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ مولا علی نے جواب کیا دیا پتہ ہے؟ کہنے اے فاطمہ، اب شہر میں میرے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ کیسا کوئی سلام و کلام جب نہیں ہے جواب سلام، اف یہ توقیر علم علما، اے علی تیری تنہائیاں، اے علی تیری تنہائیاں۔ یہ بی بی سرکار کی ایک عطا ریکارڈنگ میں ندیم سرور کا ایک دن رہ گیا۔ ایک دن پہلے رات کا وقت تھا، آدھی رات بیت چکی تھی، آدھی رات جا رہی تھی، اذان کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ایک مصرع میرے صرف ذہن میں تھا، کیا؟ نہ رو زینب نہ رو، میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو۔ اتنا سا مصرع تھا۔ قبلہ اذان کے تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ لگی، عین اذان کے وقت جب میری آنکھ کھلی ہے تو کسی صدا کے ذریعے آ رہا تھا ایک مصرع کہ میں کیسے نہ روؤں بابا، میں اجڑ گیا۔ یہ جی کلام ہے جس کو ماتم کرنا ہو میرے ساتھ مل کے ماتم کرنا، کہ میرے جتنے بھی کلام ہے قبلہ، میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ شاعر لکھ کے لائے کہ ندیم سرور کی یہ پڑھ دے، نہیں، میری تنہائیوں پہ جو کچھ مجھ پر اترتا ہے، جو شاعری اترتی ہے، جو طرز اترتی ہے، نہ کسی باجے کا سہارا نہ کسی اس کا سہارا، جو مولا سرکار اس درس سے عطا فرماتے ہیں، میں اپنی جھولی پھیلا کے لے لیتا ہوں، اور اس جھولی کے اندر بھی جو کچھ ڈال دیتی ہے ان کا ہی دیا انہیں کو واپس کر دیتا ہوں قبلہ۔ لہٰذا جب بھی نوحے سننے کے لیے آؤ، نفس کی خواہش ہے بھوک، سنو، نفس کی خواہش ہے بھوک، نفس کی خواہش ہے شہوت، نفس کی خواہش ہے گلے بازی گانا، نفس کی شاید ہے ہر قسم کی عیاشی۔ کیوں سن رہا ہے وہ ندیم سرور کو؟ کھانا مل رہا ہے تم کو اس سے؟ نہیں۔ کسی قسم کی اور خراب چیز مل رہی؟ نہیں۔ جسم کو کچھ مل رہا ہے؟ نہیں۔ تو تم نہیں، تمہارا نفس نہیں، تمہاری روح ہے مجھے سننا ہے۔ روحیں پاک ہوتی ہیں، پاک چیز پسند کرتی ہیں، میری روحوں سے تمہاری دوستی ہے۔ میں ہر گھر میں ہوں، لوگ کہتے ہیں ہر گھر میں ہوں، میں تمہارا فیملی ممبر ہوں، اور سادات ہونے کے ناطے سے غیر سادات ہماری آل ہے، جہاں جہاں وہ جس جس جگہ تم ہمارے گھر کا ذکر کرتے ہو۔ کبھی فرات کے کنارے ہمارے بڑے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس بات کا غم نہیں کہ حسین قتل ہوا، مرد میدان میں جاتے ہیں قتل ہوتے ہیں، ارے ہمیں تو اس بات کا غم ہے کہ ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، میری سکینہ وہاں روئی جس جگہ آگ ہی آگ تھی، کہ میری بیٹی نے تماچے کھائے۔ لوگوں، ہم شیعہ اس لیے نہیں روتے میرے بھائیوں، اپنا سینے میں دل پیدا کرو۔ بڑے عرصے میری ماں نے کہا پڑھ پڑھ ندیم پڑھ، ندیم سرور پڑھ، جس دن کربلا سمجھ میں آ جائے تب شیعہ ہونا۔ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، اور آل محمد کا کوئی غم نہیں کرتے۔ مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں، ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتا۔ ارے کسی کے گھر میں کوئی مر جائے
تو سب پرسہ دینے کے لیے اس گھر پہ جاتے ہو، جاتے کہ نہیں ہو جاتے ہو؟ کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ دینے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں۔ قبلہ چھوٹی شہزادی سے میری بڑی خاص عقیدت ہے، بڑی خاص عقیدت ہے۔ میری باب الحوائج وہ بیٹی کہ جن کی بیٹیاں ہیں، ابھی تم سب گھر پہ جاؤ گے، اللہ تمہاری بیٹیوں کو شاد اور آباد رکھے، قیمتی سے قیمتی چیز تمہارے ہاتھ میں ہو، اور گھر میں گھستے ہی اگر تم کو یہ پتہ چل جائے ذرا سا کہ بیٹی کے رونے کی آواز تمہارے کان میں آئے، چیز ہاتھ سے چھٹ جاتی ہے قبلہ۔ ماں سے فوراً پوچھتے ہو کیا ہوا، اس کو کس نے دکھ دیا، یہ کیوں رو رہی ہے؟ ہائے زندان شام، ہائے زندان شام، آؤ پوچھو ہم روتے کیوں ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی زلفوں سے کھیلا ہوا نواسا، اتنے تیر اس کے جسم پر کہ نہ لاشا زین پہ تھا نہ زمین پر، اور مدینے کی طرف رخ کے کر کے کہہ رہا تھا میرا وعدہ ہوا پورا نہ ہوا، نانا میں تیرے دین کو بچا کے رکھ رہا ہوں۔ ہم اس لیے نہیں روتے کہ حسین گیا شہید ہوا، مرد میدان میں جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ کسی نے مولا سجاد سے پوچھا مولا سجاد روتے کیوں؟ بات کربلا مدینے میں سب نے سنا یہ بات کہ مولا سجاد مولا حسین کے بیٹے سے پوچھا کہ مولا سجاد روتے کیوں ہو؟ شہادت تو تمہاری میراث ہے۔ مولا حسین کا جواب کیا تھا بتا؟ شہادت ہماری میراث ہے تو کیا ماں بہنوں کی بے پردگی کی کہ 30 گھنٹے کا سفر سننا کہ یہ ذاکر ندیم سرور بازار شام سے دربار عام تک 15 منٹ میں چل کے چلا گیا۔ یہ نا قبلہ فاصلہ جو گئے، میں روضہ بی بی زینب سرکار پہ گیا اور میں نے وہاں پر مجاورہ سے پوچھا، میں نے کہا السلام علیکم، تو مجاورہ بی بی زینب ہے، ان کے روضے پر ہے، کیا یہ بتا سکتی ہے کہ یہ 15 منٹ کا فاصلہ بی بی زینب سرکار نے کتنی دیر میں طے کی؟ سنو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ رسول کی نواسی کا ذکر کر رہا ہوں، رسول محمد رسول اللہ کی نواسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ مجاورہ رونے لگی، کہنے لگی کہ تو سید زادہ ہے، ذاکر حسین ہے، سن سکتا ہے تو سن کہ تیری بی بی زینب نے یہ 15 منٹ کا فاصلہ تو نے جو آرام سے طے کر لیا، تیری بی بی نے اس وقت یہ فاصلہ 30 گھنٹوں میں طے کیا کہ ناکوں کے گرد 30,000 تماشائی کے پتھر مارے، جو پتھر مارتے تھے کہ یہ باغی کی بہن ہے، کون ان کو بتاتا کہ یہ تیرے رسول کے نواسے حسین کی بہن ہے؟ ہم اس لیے روتے ہیں۔ ہمت ہے تو محشر میں یہ کہنا پیغمبر سے کہ ہم عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ باب سرکار ہم تو جس کا کھاتے ہیں اس کا خدا ان کو شاد اور آباد رکھے۔ بے پردہ رسول کی بیٹیاں جن کے سر کی چادر پھلک گئی بی بی سرکار کی تو سورج نہ نکلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بے پردہ۔ اور سرکار یہ بھی سنو، چادر کے سر پہ نہیں تھی، رسول کی نواسیوں کے ہاتھ کیسے باندھے تھے پتہ ہے؟ یہ ماؤں کے بجائے بچے ماؤں کو پکڑے تھے، 64 بچے رستے میں گر کے شہید ہو گئے۔ کیسا کیسا بازار ان کو دیکھ رہا تھا، یہ عام بیٹیاں تھیں۔ کھا اپنے سر پہ قرآن رکھ، دل میں اگر تیرے کلیجے میں جگہ ہے تو بتا کہ تجھے رونا نہیں آ رہا؟ بیٹیاں نہیں ہیں کیا تیری؟ بس اس پہ روتے ہیں۔ کسی کا عشق ہے، اتنا رویا ہوئے سے کرنی کہ اپنے دانت شہید کر لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں، زنجیر لے لی ماتم کر لیا، وہ عشق میں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عشق اور عقیدے پہ کس کی کیا پابندی ہے سرکار؟ اللہ تمہارے گھروں کو شاد آباد رکھے، جو جہاں آباد رکھے۔ لو یور فیملی، لو یور فیملی، لو یور کنٹری۔ اپنی ملک، اپنی کنٹری، اپنی دھرتی، اپنی فیملی، اپنے گھر سے بچوں وفادار رہو۔ جو پہلی سگریٹ تم کو پلائے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن میرے بچوں۔ اپنی تنہائیوں کو پاک رکھو۔ حسین کی ماں کو راضی کرنے سے پہلے پوری مجلس کا خلاصہ دے رہا ہوں، اپنی ماں کو راضی کرو جو تمہارے گھر میں۔ علی نہیں ملتا اگر یہ ماں نہ ملے، رسول نہیں ملتا اگر یہ ماں نہ ملے۔ دشمنوں کی باتوں میں نہ آؤ، پیار بانٹو اور پیار کرو۔ جو میں اپنی کیسٹ کے ذریعے دنیا کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں اور وہ نوحہ پڑھ رہا ہوں کہ جو ایک بشارت کے ذریعے بی بی نے مجھ کو دیا، ماتم میرا ساتھ دینا، اور اس کے بعد حسین کو سلام کریں گے جو جہاں جہاں ہے۔ اگر میری بات سمجھ میں آ گئی